بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ اکابرین سلف نے مختلف اقوال اس کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر غضبناک ہوتے ہیں تو ان پر ان کے بچوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے دین کے معاملے میں سب سے پہلے جو ناگوار بات دیکھی وہ مسجدوں میں بچوں کا کھیلنا ہے۔ حضرت مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر وہ زمانہ اس وقت تک نہیں آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جب تک کہ ان کا عالم مردار گدھے سے زیادہ بدتر نہ ہو جائے۔ حلیۃ الاولیاء جلد 5 صفحہ 18۔ حضرت کلثوم بن جوشن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مصائب کا جب نزول ہوتا ہے تو اعمال کی بنا پر ہوتا ہے، چنانچہ وہ مصائب مومن کے لیے تو باعث اجر اور گناہ کے مٹانے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور کافر کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بلا و مصیبت کے ساتھ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، چنانچہ کچھ لوگ رحمت میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بلا و مصیبت میں ہوتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی سے محبت کا نشہ، پس اس صورت میں تم نیکی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون کے لیے مینڈکوں سے زیادہ سخت عذاب کوئی نہ تھا۔ ان کی ہنڈیوں میں گوشت ابل رہا ہوتا، ادھر سے مینڈکیں آ کر ان ہنڈیوں میں گر جاتی، بس اللہ تعالیٰ نے ان مینڈکوں کے لیے پانی کی ٹھنڈک اور تر مئی قیامت کے دن تک کڑی۔ تفسیر ابن کثیر۔ حمید بن ہلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب نافرمانی ہونے لگی تو ساری مخلوق اولاد آدم پر غضبناک ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ چونٹی نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار مجھے ان لوگوں پر مسلط کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کام کرو گی؟ چونٹی نے کہا کہ میں ان کے کانوں میں داخل ہو جاؤں گی۔ حکیم بن جابر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کی خادمہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کرنے کے بعد رومال لیا اور اس سے ہاتھ منہ صاف کیے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ان سے نفرت سی ہوئی، جب رات ہوئی تو میں سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جگر میں چولہا جل رہا ہے۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بغض رکھنے کے سبب اس کے جگر کو یہ حالت پیش آئی۔ حضرت مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو روتا ہوا دیکھا تو میں نے اس پر ریاکاری کا الزام لگا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں 1 سال تک رونے سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے اندر قابل عیب چیز دیکھتا ہوں تو مجھے اس عیب ناکی سے صرف یہ بات مانے ہوتی ہے کہ
کہیں میں خود اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی پر کسی ایسے گناہ کی تہمت لگاتا ہے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ علی بن اسحاق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ قرز بن عبرہ رحمہ اللہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا دروازہ بند ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں، میں گزشتہ رات اپنے وظیفہ عبادت سے محروم کر دیا گیا جس کا سبب کوئی گناہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے یہ میں نہیں جانتا۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور میں نے اس کو بھاری خیال کیا تو میں نے اپنے گناہوں کو یاد کیا تو وہ مصیبت مجھے معمولی معلوم ہونے لگی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک شکاری تھا جو مچھلیاں شکار کیا کرتا تھا، وہ شکار کے لیے جمعے کے دن جاتا تھا، جمعے کے دن کی عظمت اسے جانے سے نہیں روکتی تھی۔ ایک روز وہ گیا تو وہ اپنے خچر سمیت زمین میں دھنس گیا، لوگوں نے اس کو نکالا تو اس کا خچر زمین کے اندر دھنس چکا تھا، صرف اس کی دم باہر رہ گئی تھی۔ حمام بن نافع الحمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم نے نماز کے کھڑے ہو جانے کے بعد امانت کو دور کیا، اس قوم کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار رحمہ اللہ کو قحط سالی کے دنوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو امت اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کو بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش آنا بند ہو جاتی ہے تو حشرات الارض گناہگاروں کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اولاد آدم میں سے نافرمان لوگوں کے سبب ہے، اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں پر لعنت بھیجے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کے ساتھ خیر و بھلائی منظور ہوتی ہے تو ان کے امور عقل مند لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور مار و دولت ان کے سخیوں کو دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کے ساتھ برائی منظور ہوتی ہے تو ان کے امور بے وقوفوں کو سپرد کر دیتے ہیں اور مال و دولت ان کے بخیلوں کو دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہے، کیسے معلوم ہو کہ آپ راضی ہے یا ناراض؟ آپ کی رضامندی اور ناراضگی کی کیا علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم میں سے بہترین لوگوں کو حاکم بناؤں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور جب میں تم میں سے بدترین لوگوں کو حاکم بناؤں تو یہ اس کی علامت ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ جب ایسا شخص میری نافرمانی کرتا ہے جس کو میری مغفرت حاصل ہوتی ہے تو میں اس پر ایسے شخص کو مسلط کر دیتا ہوں جسے میری معرفت حاصل نہیں ہوتی۔